السلام علیکم، آج 3 بجے میں خوش آمدید، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ مصباح لقاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے ایک نئی تحقیقاتی رپورٹ کی جو نامور شخصیات کے مالی امور پر مشتمل ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی تحقیقاتی رپورٹ پینڈورا پیپرز مکمل ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں پاناما پیپر سے زیادہ پاکستانیوں کے نام شامل ہیں۔ تحقیقات میں 117 ملکوں کے 600 سے زائد رپورٹرز نے حصہ لیا۔ نامور شخصیات کے مالی امور کی تحقیقات کا کام 2 سال میں مکمل ہوا۔ تحقیقات کی تفصیلات آج رات 9:30 بجے جاری کی جائیں گی۔ کس نے بنایا کتنا مال، کہاں رکھا، کہاں چھپایا؟ مالی امور پر سب سے بڑی تحقیقات پینڈورا پیپرز، نیا پینڈورا باکس کھولنے کو تیار۔ چشم کشا رپورٹ تہلکہ مچانے آ رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں کئی پاکستانی شخصیات کے نام بھی شامل ہیں۔ اس رپورٹ کو دنیا کی سب سے بڑی تحقیقات کہا جا رہا ہے۔ نام پر شخصیات کے مالی امور کی تحقیقات کا کام 2 سال میں مکمل ہوا۔ پینڈورا پیپرز 1,19,00,000 فائلوں پر مشتمل ہے۔ تحقیقات میں 117 ملکوں کے 150 میڈیا اداروں کے 600 سے زائد رپورٹرز نے حصہ لیا۔ تحقیقات میں پاکستان کے 2 رپورٹرز بھی شامل تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ 2016 کے پاناما پیپرز کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی۔ انٹرنیشنل کنزورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ رپورٹ پاکستانی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے جاری کی جائے گی۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پاناما پیپرز نے کرپٹ لوگوں کو بے نقاب کیا۔ امید ہے نئی تحقیقات سے بھی شفافیت کا نیا راستہ کھلے گا۔ ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ ICIJ کی ایک اور تحقیق سامنے آ رہی ہے۔ پیسہ امیر ملکوں میں چھپانے کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ پینڈورا لیکس میں غریب ممالک کا پیسہ بیرون ملک منتقل کرنے کی تفصیلات آتی ہیں تو اس سے وزیر اعظم عمران خان کے موقف کو مزید تقویت ملے گی۔ امید ہے یہ تحقیقات بھی پاناما تحقیقات کی طرح شفافیت کے نئے راستے کھولے گی۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پینڈورا پیپر سے نیا پینڈورا باکس کھلنے والا ہے۔ صادق اور امین کی بھی کمپنی سامنے آ گئی۔ لیگی رہنما نے کہا کہ وضاحتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنخواہ ہے۔ آج جاری ہونے والے پینڈورا لیکس نے عمران نیازی صاحب کا پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ وہ لیڈر جو دنیا کو صادق اور امین ہونے کا یقین دلاتا تھا، اس کی 2 آف شور کمپنیاں مزید نکل آئی ہیں اور اپنی چوری چھپانے کے لیے ان لیکس کے باقاعدہ ریلیز ہونے سے پہلے ہی حکومتی ترجمانوں نے صفائیاں دینی شروع کر دی ہیں، جس سے صاف پتہ لگ گیا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنخواہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے لندن میں محلات نہیں بنائے۔ نواز شریف اور شہباز شریف بتائیں سیاست سے پہلے کیا اثاثے تھے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کی فیصل آباد میں تقریب سے خطاب۔ بولے اسحاق ڈار نے پیٹرول 20-25% لیوی لگائی، موجودہ حکومت اسے 5% پر لے آئی۔ مہنگائی نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ سوال پوچھنا چاہیے ان سے، نواز شریف سے، شہباز شریف سے۔ یہ ٹی وی کے اوپر بڑی مایوسی پھیلاتے ہیں آگے۔ جب یہ سیاست میں آئے تھے اس وقت ان کے اثاثے کیا تھے؟ آج اگر ان کے راستے میں کوئی کھڑا ہے تو وہ صرف عمران خان کھڑا ہے، کیونکہ سزا جزا کا نظام تو اللہ تعالیٰ نے بھی رکھا ہوا ہے۔ تو جہاں اختیار ہوگا وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی۔ ان کو NRO نہیں دیں گے ہم کسی کو۔ عالمی سطح کے اوپر قیمتوں میں اضافہ ہوا، پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے۔ یا ہم نے ٹیکسز کے اندر کمی کر دی۔ وہ ٹیکسز جو اسحاق ڈار 17% سیل ٹیکس لیتا تھا، پیٹرولیم لیوی کے نام کے اوپر 25-30 روپے لیے جاتے تھے، ہم اسے کم کر کے پیٹرولیم لیوی کو 5 روپے پہ لے آئے ہیں۔ سیل ٹیکس کو کم کر کے ہم جو ہے وہ 17% سے 6.8% کے اوپر لے آئے ہیں۔ پینڈورا پیپرز کی باز گشت سنتے ہی سوشل میڈیا پر صارفین کے دلچسپ تبصرے شروع ہو گئے۔ ٹویٹر پر پینڈورا پیپرز ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ ایک صارف نے تو پینڈورا پیپرز کو تیسری جنگ عظیم قرار دے دیا۔
सोशल मीडिया सार्फिन भी सच जानने को बेकरार। ट्विटर पर पेंडोरा पेपर्स टॉप ट्रेंड बन गया। एक सारिफ ने लिखा, बहुत से बदउन्वान पाकिस्तानी सियासतदान ये सुनकर सो नहीं सकेंगे। अबू जर ने लिखा, जैसी करनी वैसी भरनी। वकास ने लिखा, क्या रिपोर्ट में अफगानिस्तान में अमेरिका के जंगी जराइम का जिक्र भी किया गया। जैनब राजा ने इसे तीसरी जंग अजीम करार दिया। लिखा, ये आज रात 9:30 बजे ट्विटर पर शुरू होने वाली है। और अभी आपको बताएं, बलूचिस्तान का सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। नाराज अरकान को मनाने की कोशिशें कामयाब न हो सकी। उधर जाम कमाल ने वजारत आला छोड़ने से इनकार कर दिया। मुसाहलती कमेटी की जाम कमाल को दी गई 15 रोज की मोहलत खत्म हो चुकी है। मुसाहलती कमेटी एक बार फिर बहरान हल करने के लिए कोशां हो गई। सादिक संजरानी की सरबराही में कमेटी आज फिर कोयटा पहुंच रही है। मुसाहलती कमेटी वजीर आला जाम कमाल और नाराज अरकान से मुलाकातें करेगी। खबर दें आपको कि जिन्ना अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अद्वियात और अमले की कमी के बायस वार्ड बॉय के मरीजों को टांके लगाने की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जिन्ना अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अद्वियात और अमले की कमी के बायस वार्ड बॉय के मरीजों को टांके लगाने की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। इस पर मजीद बात करेंगे हुमा भट्ट, हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा, आखिर क्या वजह है इमरजेंसी वार्ड में अमले की कमी की? जी बिल्कुल, ये हम दवाइयाँ नहीं मिल रही और वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन जासिर जो है वो भी इस बात के ऊपर बार बार कह रही हैं कि अद्वियात जब दे दी जाती हैं तो उसके बाद क्यों नहीं मिलती, ये समझ से बाहर है। इसके ऊपर ऑडिट कराया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अब हम लोग ये देख रहे हैं कि अमले वार्ड बॉय जो है वो मरीजों के टांके लगाने में मसरूफ है और माइनर ऑपरेशन जो है वो थिएटर में किए जा रहे हैं। वहाँ पर ना डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं और ना ही कोई नर्स दिखाई दे रही है। फुटेज में सिर्फ और सिर्फ वार्ड बॉयज है जो कि तमाम काम जो है वो करने लगे हैं। जो काम डॉक्टर्स का है उसकी जगह ये वार्ड बॉय मसरूफ है। शदीद जख्मी अफराद के टांके लगाने में जितना भी अमला है वो गायब दिखाई दे रहा है। अस्पताल इंतजामिया जो है वार्ड बॉय की रहमो करम पर इस वक्त चल रही है। बिना अस्पताल में ये पहले भी हम लोग देखते रहे हैं अद्वियात की कमी की बाइस ऐसी सूरत हाल सामने आ रही है। शुक्रिया हुमा भट्ट।